مولانا کو راضی کرنے میں پی ٹی آئی ناکام ہوئی ہے۔ مولانا کے پاس ہی جاتے رہے ہیں، مولانا پی ٹی آئی کے پاس کہیں بھی نہیں گئے۔ میں نے پھر اس کی تصدیق کرنے کے لیے جب رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ خبر تو ٹھیک ہے لیکن تھوڑا الفاظ سخت ہیں ذرا۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان معاملات طے نہیں ہو سکے ہیں۔ گزشتہ دنوں یعنی اس ہفتے میں 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے وفد کی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ۔ مولانا کے پاس ہی جاتے رہے ہیں، مولانا پی ٹی آئی کے پاس کہیں بھی نہیں گئے، اور جتنی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں پی ٹی آئی کا ڈیلیگیشن اسد کیسر لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور 2-3-4 بندے اور لے آتے ہیں، کبھی کسی کو شامل کرتے ہیں، کبھی کسی کو شامل کرتے ہیں۔ بڑی انٹرسٹنگ خبر لے کر آیا ہوں مولانا کے حوالے سے اور پی ٹی آئی کے حوالے سے۔ خبر یہ آئی میرے پاس کہ مولانا کو راضی کرنے میں پی ٹی آئی ناکام ہوئی ہے۔ حکومت مخالف اتحاد میں شامل ہونے کے لیے مولانا کو راضی کرنے میں ناکام ہوئی ہے، یہ خبر آئی۔ میں نے پھر اس کی تصدیق کرنے کے لیے جب رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ خبر تو ٹھیک ہے لیکن تھوڑا الفاظ سخت ہیں ذرا۔ مولانا کا اپنا مزاج ہوتا ہے، ظاہر ہے مولانا اس طرح کے سخت الفاظ کم یوز کرتے ہیں جن کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں یا معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ تو خبر یہ ملی کہ معاملات واقعی نہیں بن پائے۔ مولانا کو ریزرویشن یہ ہیں، اب پہلے تو پی ٹی آئی کے حوالے سے بہت سارے ریزرویشن ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور بھی چیز بتاؤں گا، خورشید شاہ نے بھی آج پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے بات کی ہے، اور خورشید شاہ نے بھی تقریباً مولانا والی ہی بات کی ہے۔ انہوں نے ایک دو چیزیں اور بھی کہی ہیں، وہ بھی بتاؤں گا۔ اچھا، مولانا کو ریزرویشن یہ ہیں کہ پی ٹی آئی والے جب مولانا کے پاس آتے ہیں تو مولانا ان کو چائے شائے پلاتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، لیکن وہ پیغامات لے کے آ رہے ہیں عمران خان کے مولانا کے پاس، اور جو پیغامات لے کے آ رہے ہیں وہ تو مثبت ہیں۔ مولانا کہتے ہیں کہ وہ مثبت ہیں پیغامات، لیکن پی ٹی آئی کا جو ڈیلیگیشن آ رہا ہے، 4 بندے ہیں، 3 بندے ہیں اس ڈیلیگیشن میں، تو وہ آپس میں یکسو نہیں ہیں، ایک موقف نہیں ہے، سب کا متفق نہیں ہے آپس میں۔ وہ کوئی ایک بات کر رہا ہوتا ہے، دوسرا دوسری بات ہوتی، ساروں کی مثبت بات ہے، یعنی تحریک کی مخالفت نہیں کر رہے ہوتے کوئی بھی، لیکن طریقہ الگ الگ وہ پیش کر رہے ہیں مولانا کے سامنے۔ تو مولانا کنفیوز ہو جاتے ہیں، مولانا ان پہ ہنس رہے ہوتے ہیں، دل میں مسکرا رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ آپس میں بھی متفق نہیں ہو کے آئے ہیں مجھے منانے، راضی کرنے کے لیے اور قائل کرنے کے لیے کہ تحریک میں شامل ہوں، پیغام لے کر آئے ہیں اپنے چیئرمین کا، بانی چیئرمین پی ٹی آئی کا، اور لیکن آپس میں ایک موقف لے کر نہیں آتے، ہر بندے کا الگ الگ موقف ہوتا ہے۔ تو اس لیے مولانا تذبذب کا شکار ہیں، اور مولانا ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہوئے۔ مولانا کی جو پارٹی ہے، جو پارٹی کے مرکزی قائدین ہیں جے یو آئی کے، ان کی جانب سے بھی مولانا کو یہی مشورہ دیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ نہ ملائیں، یہ قابل بھروسہ پارٹی نہیں ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ میں بھی مولانا کو مشورہ دوں گا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کم از کم ہاتھ نہ ملائیں۔ پی ٹی آئی قابل بھروسہ جماعت نہیں ہے، یہ جب پھنس جاتے ہیں تو پاؤں میں پڑے ہوتے ہیں، جب پھر مشکل سے نکل جاتے ہیں تو پھر گلے میں پڑے ہوتے ہیں، گلا پکڑتے ہیں۔ تو یہ پی ٹی آئی کا رویہ ایسا ہی رہا ہے، عمران خان کا اسپیشلی، اور عمران خان نے تربیت پھر پی ٹی آئی کے باقی لوگوں کی بھی ایسی ہی کی ہے۔ تو ان پہ بھروسہ کون کرے آخر؟ اچھا، مولانا نے یہ بھی کہا کہ جی انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہماری کمیٹی قائم کریں گے جو مولانا کے ساتھ مذاکرات کرے گی، لیکن وہ کمیٹی کے ناموں کا اعلان ابھی تک نہیں کیا گیا، پتہ ہی نہیں کون ہے کمیٹی میں۔ یہ اسد کیسر تو اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں کہ مولانا کو قائل کریں، مولانا کو راضی کریں۔ محمود خان اچکزئی کو بھی تحفظ آئین جو تحریک انہوں نے چلانی ہے تو اس کا سربراہ بنایا گیا ہے، تو محمود خان اچکزئی کو بھی ٹاسک دیا گیا ہے کہ مولانا کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہیں اور دوستی بھی ہے، تو اس لیے آپ بھی کوشش کریں کہ مولانا کو راضی کریں۔ تو محمود خان اچکزئی نے بھی ملاقاتیں کی ہیں مولانا کے ساتھ کئی، اور ان کو قائل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ ہے اعتماد۔
پی ٹی آئی پر اعتماد کرنے کے لیے مولانا بھی تیار ابھی تک نہیں ہوئے. جے یو آئی مولانا کے جو باقی ساتھی ہیں سینئر وہ بھی پی ٹی آئی پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, کیونکہ مولانا ان کا ماضی دیکھ چکے ہیں. ابھی تک ان کا یہی حال ہے کہ مذاکرات سنجیدہ نہیں ہوتے. حکومت نے, وزیر اعظم نے اعلان کیا پرسوں ہی, پی ٹی آئی کو کہا کہ جی دعوت دی ہے کہ آ جائیں مل بیٹھ کر مذاکرات کر کے معاملات طے کرتے ہیں, لیکن پی ٹی آئی نے کیا جواب دیا ہے؟ ابھی تک کچھ بھی نہیں, خاموش ہے پی ٹی آئی. نہا کر بات یہ ہے کہ اختیار کس کے پاس ہے. آج خورشید شاہ نے کہا کہ بھائی پی ٹی آئی کو مذاکرات کے لیے جو وزیر اعظم نے دعوت دی ہے تو وزیر اعظم کو اب پہل کرنی چاہیے, لیکن وزیر اعظم بھی کنفیوز ہیں کہ بھائی کس سے بات کرنی ہے. میں نے عمر ایوب سے, یا بیرسٹر گوہر علی خان سے, یا اسد کیسر سے بات کریں؟ تو یہ ہر بندہ خود عمران خان بنا ہوا ہے ہر اپنی پارٹی میں, اور ہر بندے کا اپنا الگ موقف ہے پی ٹی آئی میں, اور تتر بتر ہوئی ہے, بن گئی ہے, تتر بتر ہو گئی ہے, اور یہ کیا کہتے ہیں انارکی کا ایک ماحول بنایا ہوا ہے پارٹی کے اندر. تو یہ جب اس طرح کا ماحول ہوگا کہ آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ, وہ کہتا ہے وہ برا ہے, وہ کہتا ہے تو برا ہے, مطلب یہ اس طرح کی پارٹی ہے. تو اور ان کے پاس اختیار بھی نہیں ہے. اختیار ایک ہی, خورشید شاہ نے کہا کہ اختیار ایک ہی شخص کے پاس ہے, وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے, بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان. جب اختیار نہیں دیں گے پارٹی کے لوگوں کو مذاکرات کا, ایون شاہ محمود قریشی جیسے بندے کے پاس اختیار نہیں تھا جب جیل میں نہیں تھے, جب باہر تھے, جب حکومت میں تھے یا اپوزیشن میں تھے, تو ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کرنے شاہ محمود قریشی جاتے تھے ڈیلیگیشن لے کے, لیڈ وہ کر رہے ہوتے تھے جب باہر ہوتے تھے. اب تو وہ بھی جیل میں ہے, تو اسد کیسر صاحب مذاکرات کی کوشش کر رہے ہیں. تو شاہ محمود قریشی جب عمران خان کو آگے بتاتے تھے کہ جی یہ معاملات ڈسکس کرایا ہوں, تو شاہ محمود قریشی کو بھی کہتے تھے کہ بھائی یہ بات ٹھیک نہیں ہے, نہیں مانتے. تو ایک فسادی ذہن والی جو سیاست ہے, سچی بات ہے, تخریب کاری کی جو ذہنیت جو سیاست ہے وہ کر رہی ہے پی ٹی آئی اور عمران خان. انہوں نے بننا کسی کے ساتھ نہیں ہے. ایک طرف کہہ رہے ہیں, وہ بھی خان بھی کہہ رہے ہیں, ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ بھائی فوج کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں, دوسری طرف فوج کو گالیاں بھی دے رہے ہیں, آرمی چیف کو غدار قرار دے رہے ہیں. مطلب کوئی ایک اصول تو کوئی تو دین ایمان ہوتا ہے نا, کہ آپ فوج کو گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فوج سیاست میں مداخلت نہ کرے, اور پھر منت ترلے بھی کر رہے ہیں فوج کو کہ جی میرے ساتھ مذاکرات کرو, میرے ساتھ بات کرو, اور خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ان کے پاس, حکومت کے پاس تو, وزیر اعظم کے پاس تو کوئی اختیار ہے نہیں. یہ بیانات ان کے روز آ رہے ہوتے ہیں کہ وزیر اعظم کے پاس اختیار نہیں ہے, حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے, جن کے پاس اختیار ہے وہ بات کریں, یعنی فوج بات کرے. اور پھر دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فوج مداخلت نہ کرے. کوئی دین ایمان والی بات ہے یہ؟ یار عجیب سیاست کر رہے ہیں خان صاحب اور پی ٹی آئی کے لوگ. تو مولانا نے فی الحال تو پی ٹی آئی کو یعنی کہا ہے کہ بھائی پہلے تو آپس میں ایک پیج پر ہو جاؤ نا, ایک موقف تو لے کر آؤ نا, تو پھر بات کرتے ہیں. اور یہ اختیارات کتنے ہیں آپ لوگوں کے پاس کہ خان صاحب بات آپ کی مانیں گے, تو یہ بھی شورٹی بھی دلوائیں اور تحریری معاہدہ بھی ہو. اور پھر جے یو آئی کا کل مولانا نے مرکزی مجلس شورا کا اجلاس بلایا ہے اسلام آباد میں اسی معاملے پر کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ ملایا جائے یا نہ ملایا جائے, بھروسہ کیا جائے یا نہ کیا جائے. اس پر شورا کا اجلاس کل اسلام آباد میں ہوگا, 2 دن اجلاس یہ چلے گا, اور مولانا اس میں بریفنگ دیں گے کہ جی یہ پی ٹی آئی کے پیغامات آ رہے ہیں, پی ٹی آئی کے چیئرمین, بانی چیئرمین کے عمران خان کے, اور پی ٹی آئی کا جو ڈیلیگیشن آ رہا ہے اس کی حالت یہ ہے کہ وہ آپس میں بھی ایک زبان نہیں ہے, ایک پیج پر نظر نہیں آ رہے ہیں. تو مثبت پیغامات ان سب کے, لیکن الگ الگ پیغامات ہیں. تو مولانا یعنی وہ الگ الگ پارٹیوں کے لوگ لگ رہے ہیں کہ بھائی ایک الگ پارٹی کا ہے, دوسرا الگ پارٹی کا ہے, تیسرا الگ پارٹی کا ہے, ہر بندے کا اپنا اپنا موقف. یہ اور آ رہے ہیں اکٹھے مولانا کے پاس, بھائی آپس میں مشاورت کرو, پہلے میٹنگ کرو, کوئی ایک موقف بناؤ, اس کے بعد مولانا کے ساتھ ملو. یہ تو مولانا کو بھی کنفیوز
کرنے والی بات ہے کہ آپ اس لیے مجھے نہیں لگ رہا کہ مولانا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی ہاتھ ملائیں گے. میں تو پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ مجھے امکانات بہت کم نظر آ رہے ہیں کہ جے یو آئی اور پی ٹی آئی کا کوئی اتحاد ہوگا. لیکن ظاہر فیصلہ جے یو آئی اور پی ٹی آئی نے دونوں نے کرنا ہے. تو کل دیکھتے ہیں کہ جے یو آئی کی مرکزی مجلس شورا جو ہے وہ کیا فیصلہ کرتی ہے. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.